ہلو السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو انکلس ٹاک شو. انکل، لاسٹ ٹائم جو ہے وہ بہت زبردست ٹاپک کے اوپر ڈسکس کیا آپ نے. جو پارٹ ون تھا ہیومن انٹیلیجنس، ٹوٹل فیلئر ان پاکستان. تو آج ہم اس کا پارٹ ٹو انیشیٹ کرتے ہیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سم تھنگ ٹاک اباؤٹ ہیومن انٹیلیجنس ان پاکستان. تھوڑا سا پاس کے حوالے سے، کچھ بزرگوں کے حوالے سے جو ہمارے جو ہے وہ ایک مورل، یعنی کہ ماڈل ہیں انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، ان کی انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کریں اور آج کل کے حالات سے. جی انکل. Well, Tahir Faruqi, let's continue the second part of it. بہت اچھا موضوع ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم اور بھی بولیں گے آگے، کیونکہ یہ بہت بڑا موضوع آپ نے کھولا ہے. السلام علیکم پاکستان. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا نہایت رحم والا اور رحمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ. اب آپ کو میں بتاتا چلوں ہیومن انٹیلیجنس اصل میں ہے کیا. ہیومن انٹیلیجنس اس لیول کی انٹیلیجنس ہے جس نے اے آئی جیسا مونسٹر آج کی جدید دنیا میں کھڑا کر دیا. تو جہاں تک آپ اس کو ریلیٹ کرنا چاہیں گے، اسپرچول میں آ جائیں یا بالکل میٹیریل میں آ جائیں، دونوں میں آپ کو مستقل ہیومن انٹیلیجنس استعمال کرنی ہے. آپ نے دیکھا کہ اسلام کا ایک زمانے میں اتنا بول بالا ہوا کہ 2.5 کانٹیننٹ پہ اسلام کی حکومت چل رہی تھی. وہ آج کے 50 سے زیادہ ملک ہیں. کیا وجہ ہے اس سکسیس کی؟ آپ کے پاس ایک ذہین ترین اور ایک عظیم خلیفہ اور حضور کی مکمل پیروی کرنے والا بندہ، حضور کے لیے ساتھ کھڑا ہونے والا بندہ، اور ایک عظیم انسان انسانی حیثیت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اگر آپ جاننا چاہیں گے تو آپ ان کی انٹیلیجنس دیکھیں. اس زمانے میں حضرت عمر فاروق نے لوگوں کے وظیفے باندھے. جب بچے پیدا ہوتے تھے انہیں اتنا احساس تھا کہ خرچہ اس عورت کا بڑھے گا، اس فیملی کا، اس کو کون کور کرے. اس زمانے میں آپ نے مسافر خانے بنائے روڈوں کے اوپر، جیسے بھی تھے، ڈرٹ روڈ تھی، جیسے تھے چھپر تھے، لیکن اس زمانے میں آپ نے مسافر خانے بنائے. کس کے لیے؟ احساس کے لیے، ایک ٹریولر کے لیے. اس میں مسلمان، یہودی، عیسائی کوئی بھی ٹھہر سکتا تھا. تو اب اسپرچل سینس میں نے آپ کو یہ ایک دو مثالیں دی انڈر دی لائٹ آف حضرت عمر فاروق. پھر آپ کا عدل، اتنا کورٹ کی طرف آ رہا ہوں، انصاف کی طرف آ رہا ہوں. عدل بھی تو انٹیلیجنس کا اس میں ہاتھ ہے نا. آپ کا دماغ صحیح چیز کو تسلیم کرے گا، آپ کی اسپرٹ صحیح چیز کو تسلیم کرے گی، آپ کی اسپرچولیٹی صحیح چیز کو سمجھے گی، تو تبھی آپ جا کے ایک انٹیلیجنٹ فیصلہ کریں گے جو ایک برحق فیصلہ ہوگا. تو برحق کا تعلق بھی ہیومن انٹیلیجنس سے ہے، اور جھوٹ کا تعلق ہیومن ان انٹیلیجنس سے ہے. تو آپ نے یہ نہیں بھولنا ہے. ابھی میں تھوڑا اس پر آ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اسلام میں کیسے کیسے ذہین لوگ. حضرت علی کی مثال لے لیں. آپ نے جو مشورے دیے ہیں اپنی کتاب میں اور جو تعلیم دی ہے، باب العلم کا خطاب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، اور حضور کے چہیتے، ان کے نواسے حضرت حسین اور حضرت حسن، یہ ساری فیملی ایک عظیم انٹیلیجنس کی مثال ہے. حضرت علی نے کہا دھوکہ دینے والوں کو موقع نہ دیں اور موقع دینے والوں کو دھوکہ نہ دیں. اب اس پہ سے اندازہ لگائیں آپ کی زندگی صرف اس کلیے پر، اس سینگ پر، اس تعلیم پر آپ کی زندگی ایک کامیاب ترین انٹیلیجنٹ آدمی پہ بن سکتی. جھوٹ نہیں بولی. جھوٹ کے اوپر کیسی کیسی مثالیں حضور نے کہا.
اس میں چھوٹا سا ایڈیشن کر دیتا ہوں. نماز قائم کریں. نماز برائی سے روکتی. جو آدمی برائی سے بچ جائے وہ انٹیلیجنٹ ہوگا یا ان انٹیلیجنٹ؟ آپ بتائیں. یہ تو دنیا خرافات سے بھری ہوئی ہے, بازار خرافات سے بھرے ہوئے چیزیں الٹی سیدھی ہو رہی ہیں دنیا میں. لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں اور آپ کے سمجھ نہیں آ رہا ہے. لوگ قتل ہو رہے ہیں, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, لوگوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے. پیسے جیسے حقیر چیز, ہلکی چیز, ٹھیک ہے اس کا استعمال ہے, لیکن ہیومن انٹیلیجنس پہ پیسے نے کبھی رول نہیں کیے. ہیومن انٹیلیجنس پر آپ کی اسپرٹ نے اور آپ کے صحیح فیصلے نے اس نے رول کیا. اب آپ آ جائیں, تھوڑا سا میں نے خاکہ کھینچا کہ بھائی آپ کسی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پا رہے, نہیں کر سکتے, یا آپ کی صلاحیتیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, آپ کا آؤٹر لمیٹیشن ہے, یا آپ کی اسپرٹ اس لیول پر آگے نہیں جا رہی ہے. کسی وجہ سے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یو ہیو بین بلاکڈ اور یو ہیو بلاکڈ یور سیلف. اٹس ناٹ دیٹ. The human intelligence says, which you must follow and which you take as a part of your daily routine, you must struggle and you should continue it until you see the light on the horizon. Until you see the light on the horizon means you become successful. There are too many success and too many definitions of success. But real success is how you feel and how you have been responded by the society, by the doctrine, by the religion, and by the standards of the society in those times. I've already given example of two great leaders of Islam, Hazrat Umar Farooq and Hazrat Ali. اور ان کے سردار, دنیا کے سردار ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Don't you think how intelligent is Huzur? I will always use the word is. Just watch out what his teachings has been. Just follow it up. You will become a very successful and very intelligent man. Let me give you an example. A person came to Huzur. He said, میں اتنا گناہگار ہوں اور میں تنگ آ گیا ہوں ان برائیوں سے, ان خرافات سے, زندگی بے بس ہو گئی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کروں, گناہ مجھ سے مستقل سر. آپ نے کہا آج سے آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اب آپ اس کو ہلکا لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس صرف ٹائم ہے ہوٹلوں میں بیٹھ کے یہ فضولیات پہ بات کرنا. ابے اس نے تیری کال نہیں اٹھائی, مجھے پتا ہے وہ تیرے سے چھپتا پھر رہا ہے, ابے وہ بڑوا تیرے کو پیسے نہیں دے گا. یار تم ان خرافات میں اپنا ٹائم ضائع کرتا. اور بحث برائے بحث کا جو یہاں کلچر بنا ہے پاکستان میں, دس پروو یو ایز دی ورسٹ نیشن آف دی ورلڈ. آپ نے بحث برائے بحث نہیں کرنی ہے. دوسرے کا آرگومنٹ اسٹرانگ ہے تو اس کو فوراً ایکسپٹ کرنا ہے with your mouth shut. with your mouth shut. کیونکہ صحیح کی یہ تقدیر ہے, یہ تعریف ہے, صحیح کا یہ استعمال ہے, اور وہ صرف اور صرف ایک انٹیلیجنٹ آدمی کرتا ہے. تو پہلے تو آپ اس کو ختم کریں, بحث برائے بحث کو. نمبر 2, آپ نے ہر چیز کا جب بھی حل نکالنا ہے, کسی مشکل میں آ گئے تو آپ کی جو سوچ ہے, آپ کا جو اورینٹیشن ہے, وہ حل کی طرف جانا چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر آپ 3 وقت کا بہترین کھانا جو آپ کا حق بنتا ہے اس دنیا میں آنے پیدا ہونے ایڈلٹ اور ایک نوجوان کی حیثیت سے نہیں مل رہا, تو آپ 2 وقت کے کھانے پر اتفاق کریں, اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور اگر ایک دفعہ کھانا پڑے تو ایک دفعہ کھا لیں. آپ نے کیا کرنا ہے, معاشرے میں رونا ہے, ہاتھ پھیلانا ہے,
اور لوگوں سے کہنا ہے کہ یار میری زندگی تو بالکل برباد ہوگی, میں تو کرائسس میں آ گیا. نہیں, آپ کرائسس میں نہیں آ گئے. It's all created by the human mind. Here, I will suggest to everybody who's listening this video, first of all, what you should build in your life is construct your spirit. Without spirit, there is no intelligent man. This is the statement of today and ever Uncle has practiced in his own personal life. Intelligence is directly related to your spirit. You have the spirit, you will go beyond the horizons. I guarantee you that. You will go beyond the limits. You will become extraordinary. Do you think extraordinary people who have completed their task and have reached their goals and objectives and have been a great help to the humanity, they were unintelligent people? No. Watch out their life. Very disciplined. Read on Qaid Azam, our leader, Muhammad Ali Jinnah, who I am proud of. Read Gandhi, one of the greatest pacifists around the world. Hoga Hindu yaar. He is a great man. Great man. Read Hazrat Isa. Hazrat Isa نے کہا خالی روٹی کھانے سے انسان زندہ نہیں رہتا. اس میسج کو آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی؟ بھائی آپ نے سب پروفٹس پہ پڑھنا ہے اور اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور پڑھیں. یہ ہمارے نبی ہیں بھائی, مسلمانوں کے نبی ہیں, دنیا کے لیے نبی ہیں. اس سے کس کو انکار ہے؟ آپ نے ہر اچھی چیز کو اٹھا لینا ہے جہاں سے آپ کو مل رہی ہے. انگریز وقت کا پابند ہے, آپ وقت کے پابند بن جائیں. انگریز کمیٹڈ ہے, بعد اخلاف نہیں. آپ کو کہیے یہی دونوں تعلیمیں آپ کے حضور نے دی, لیکن آپ نے اپنے حضور کو ڈس آنر کیا ہے. آپ نے ان دونوں انٹیلیجنٹ چیزوں سے انحراف کیا. آپ نے کیوں نہیں تسلیم کیا اتنی خوبصورت چیزوں؟ نماز قائم کر, نماز برائی سے روکتی. برائی سے آپ بچ گئے تو ویسے ہم تو آپ کو ویسے ہار پہنا دیں گے. آپ انٹیلیجنٹ انسان ہیں, آپ برائیوں سے بچ رہے ہیں, شراب نہیں پی رہے, جوا نہیں کر رہے, ڈرگ نہیں پی رہے, جھاڑی بازی نہیں کر رہے. یہ تو خرابی ہے نا. اچھا پھر کام پہ جاتے ہیں تو بھائی پورا کام کریں نا. آپ نے یہ بہانے بازی کیوں؟ اور ہر چیز کے لیے آپ کے پاس جواب ہے. آپ ناپ تول کے کیوں نہیں بولتے بھائی؟ آپ کو کیا, آپ بیمار ہیں, آپ کا ذہن بیمار ہے, آپ کی اسپرٹ بیمار ہے, آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ ایک چیز کو صحیح کیوں نہیں کر سکتے؟ Let me give you the answer. Pakistan is a very unintelligent nation. Don't you ever doubt it, unless you do the contrary things. میں ان دنوں گیا تھا شہر صدر میں, آپ کو ایک مثال دے کے ختم کر رہا ہوں ویڈیو. ایٹریم مال شہر کے خوبصورت مال سے اور ایکٹیو مالز میں سے 12 بجے بند ہو جاتا ہے. جب گیا تو اندھیرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا, اس کی پوری بلڈنگ کے اطراف ایک بلب نہیں جل رہا تھا. آپ ہیومن انٹیلیجنس اور ہیومن پبلسٹی, ہیومن مارکیٹنگ اور ہیومن اسپرٹ کی مثال دیں. آپ نے اس مال کو, شہر کے خوبصورت ترین حصے کو اندھیروں میں ڈبو دیا. میں نے پوچھا کیا ہوا, یہ مال ختم ہو گیا؟ کیونکہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا, کافی اس طرف سے نہیں گزرا تھا. میں نے کہا یار آج ایٹریم کی طرف جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی فلم وغیرہ دیکھ لیں. وہ فلم ہاؤس بھی بند ہو گئے سننے میں. تو میں نے کیا یہ مال چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا. لوگوں نے بتایا ہاں ابھی تو بند ہوا ہے. میں نے کب بند ہوا؟ بولا 12 بجے رات. میں نے ٹھیک ہے, ابھی تو صبح کا 1 بج رہا ہے, بند ہو گیا ہوگا. یہ مال کے اطراف لائٹیں کیوں نہیں جل رہی؟ بولا نہیں ہم مین سوئچ سے آف کر دیتے. میں نے کہا آپ نے تو اس کو کھنڈر بنا دیا, یہ تو مال کسی لیول پہ لگ نہیں رہا. یہ آپ کی مارکیٹنگ کا حال ہے اور یہ آپ کی ہیومن انٹیلیجنس کا حال ہے. یہ ویڈیو کنٹینیو ہوگی نمبر 3 اور ہم 4 اور 5 یہ چلتا رہے گا جب تک میں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے, اس کی ہدایت سے, اس کی نبی کی ہدایت سے اور تمام عظیم انسانوں کی ہدایت سے, اگر آپ کو ہم
इंटेलिजेंट बनाना चाहेंगे तो अंकल समझ लें किसी महाज पर काम कर रहा है, मुजाहिद की तरह, ठीक है। ये महाज है, लोगों को इंटेलिजेंट बनाना मजाक नहीं होता। ह्यूमन इंटेलिजेंस ने एआई जैसा शोबा खड़ा कर दिया है। मैं बड़ा खुश हूँ भाई, टेक्नोलॉजी भी एक अजीम हेल्प है इंसान की। तो वो इंटेलिजेंट आपने नहीं किया है ना, आपने तो नहीं किया ना। आप तो यहाँ चाय खानों में और बंस रोड पे कढ़ाई खा के आपका पेट सड़ जाता है, मैदा सड़ जाता है, हाथों में दर्द हो रहा है, आप पता नहीं क्या क्या फजूल चीजें खाते रहते, मुंह आपका भरा हुआ है, आपने बात करना छोड़ दिया है। अभी मुंह में इतना बड़ा पान और सब कचरा भरा हुआ करके आप बात कर रहे हैं। अभी ये तेरी ह्यूमन इंटेलिजेंस, अगर इस तरह तूने जीना है तो यू आर अ टोटल लॉस टू द ह्यूमैनिटी एंड द वर्स्ट लॉस टू योरसेल्फ। और फिर ये गालम गलोच सुबह से शाम तक गालियां देना, कभी रुक भी जाया करो यार, ठीक है, इंसानी जज्बात हैं, गालियां निकल जाती हैं, हम भी गाली देते हैं। आपसे नहीं कह रहे कि गाली देना अच्छा अमल है, मैं खुद इस पर कोशिश करता हूँ किसी तरह कंट्रोल करूँ, लेकिन नहीं होती, ठीक है। आपने अगर उसको मजाक में ले लिया, ऐसे ही ले लिया, लेकिन भाई आपने इस किस्म की चीज़ों से इज्तनाब करना है। सिगरेट नोशी छोड़े यार, ये आपकी सेहत को ख़राब करती है। वॉक पे जाएं, रोज़ नहाएं, लोगों की रोज़ मदद करें, एक प्रोग्राम बनाए आपने, रोज़ इंसान की मदद करनी, वही आप कामयाब हो गए अल्लाह ताला के पास पूरी दुनिया में। इंशाल्लाह आपके काम भी चलेंगे, आपकी जेबें भी भरेंगी, सब कुछ होगा। अपने आप को यार मत बेचो, जलील मत करो, फॉल्स डॉक्यूमेंट मत बनाओ, रिश्वत मत दो, गुंडागर्दी मत करो, ये हराम खोरी छोड़ो, इंसान बन जाओ। और 50 दफ़ा लोगों को कॉल मत करो, अगर एक दफ़ा उसने कॉल नहीं उठाई तो आप कम से कम उसको 1 घंटा दें, 2 घंटे दें, उसके बाद कॉल करें। आप किसी साइको की तरह उसको आप 1 मिनट 2 मिनट में 30 कॉल कर देते। अबे तेरे भेजे का क्या हाल है, तेरे से बोल रहा हूँ डायरेक्ट, तेरा अंकल नौजवान आदमी, और तूने 30 कॉल कर दी। हो सकता है वो बाथरूम में नहा रहा है या दूर गया, फोन भूल गया कहीं, ये तेरे अकल में नहीं आता। सिर्फ वो नेगेटिव के ये हरामखोर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, ये बड़वा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। यार इंसान के बच्चे बन जाओ। खुदा पाकिस्तान, ये कंटिन्यू, अभी मैंने हल्का सा खाका खेला, ये चलता खींचा, ये चलता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।